السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین و سامعات، آیت مقدسہ نمبر 100 اور 101 آج انشاءاللہ العزیز درس میں مختصر بیان کیا جائے گا. یہ آیات مقدسہ پارہ نمبر 11 سے ہے. پارہ کا رکوع نمبر 2 یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور سورۃ التوبہ سے ہے. سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 13 کا آغاز ہو رہا ہے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دیہاتی ذہنیت کا تحلیل و تجزیہ پیش فرمایا تھا کہ اگر ہم دیہاتی منافقین کو دیکھتے ہیں تو وہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اپنے کفر میں اور نفاق میں بہت سخت ہیں، چونکہ وہ مزاجن دیہاتی ہیں، لہذا دیہاتی لوگ ویسے ہی سخت ہوتے ہیں. اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے مومنوں کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا، رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ضروری نہیں ہے کہ دیہاتی صرف کفر اور نفاق میں سخت ہیں، دوسری طرف وہ دیہاتی بھی ہیں جو اللہ پر ایمان بالآخرت اور پھر اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کی رضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اور بطور پارٹی ممبر آپ کی اطاعت ہے، اس میں یہ لوگ بھی بہت سخت ہیں. گویا اللہ رب العزت نے یہاں دونوں کا تحلیل و تجزیہ پیش کر دیا کہ یہ لوگ جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں وہ بھی اپنا کردار ضرور ادا کرتے ہیں، اور جس چیز کو وہ اختیار کر لیتے ہیں، جس سوچ، نظریہ یا فلسفی کو وہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ ان پر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں. آج آیت مقدسہ نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کا جو میرٹ ہے، معیار، اوصاف اور فضیلت وہ بہت زیادہ ہے. آپ اندازہ کیجئے مکی دور کو اگر ہم 2-4 جملوں میں اس کا جائزہ لے لیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آغاز ہے
نبوت ملنے کے بعد جماعت سازی کا جو پہلا مرحلہ ہے، اس آغاز میں کتنے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ تمام جو مکے کی فضا ہے وہ مخالف ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح اور جو آغاز میں صحابہ کرام اسلام قبول کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بنتے ہیں، آپ کی جماعت کے ممبر بنتے ہیں، ان کی کتنی قدر و منزلت ہے کہ جب ہر طرف سے دشمنی ہے، سختی ہے، اور اتنی سختی کہ ناقابل برداشت ہے، تو یہ وہ مہاجرین ہیں جو السابقون الاولون ہیں۔ اسی طرح وہ انصار صحابہ کرام، جب آغاز مدینۃ المنورہ میں دعوت کا ہوتا ہے تو انصار صحابہ کرام بیعت عقبہ اولیٰ میں 7 صحابہ تھے جو مشرح با اسلام ہوتے ہیں، اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے۔ اب وہاں کے اگر زمینی حقائق دیکھے جائیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا بظاہر کفار نے حرام کیا ہوا ہے، انتہائی پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف ایمان لانا، بلکہ ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف دعوت دینا، اور پھر آپ کے لیے باقاعدہ ایک تحفظ فراہم کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑے سخت حالات ہیں۔ تو وہ انصار صحابہ کرام جو السابقون الاولون میں ہیں، اور مہاجرین یہ بہت بڑی فضیلت والے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلا کریڈٹ اور ان کو جو شرف عطا ہوا، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ رضائے الہی سے بڑی نعمت، بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا، چنانچہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے ہیں، اور یہ جید جو صحابہ کرام ہیں یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دوسرا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں ہم، یہاں سے مراد سب سے پہلے تو دنیا کی جنت ہے، جو اللہ کی رٹ قائم کرنے کے بعد، انسانیت کو غلامی سے نکالنے کے بعد، ظلم ختم کرنے کے بعد، اللہ رب العزت کے حکم سے حزب اللہ نے جو امن، عدل، مساوات، خوشحالی قائم کر دی، یہ دنیا کی جنت ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو آخرت کی جنت عطا فرمائیں گے۔ تیسرا کریڈٹ خالدین فیہا ابدا، یہ مومن حزب اللہ، اللہ کی جماعت، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی اس جنت سے نکال نہیں سکتا۔ اور جو دنیا کی جنت بھی انہوں نے بنائی ہے، اس میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جب یہ سچی جماعت، مومن جماعت دنیا کی جنت بنانے کے بعد اللہ رب العزت کے سسٹم کو غالب کرتی ہے، عدل کے نظام کو غالب کرتی ہے، تو اللہ رب العزت دنیا کی جو جنت ہے وہ بھی ان کو ہمیشہ عطا کریں گے۔ تو دونوں جنتیں ہمیشہ کے لیے ہے مومنوں کے لیے، دنیا کی جنت بھی وہ امن کی شکل میں ہے، اللہ کی بالادستی کی شکل میں ہے، عدل کے قیام کی شکل میں ہے، ظلم کی بے خونی کی شکل میں ہے، خوشحالی کی شکل میں ہے، سائنس، ایجادات، ٹیکنالوجی کی ترقی کی شکل میں ہے۔
اور آخرت کی شکل، آخرت کی جو جنت ہے وہ انعامات کی شکل میں ہے کہ اللہ رب العزت اس جماعت کو آخرت میں اس کا استقبال کریں گے اور اس کو انعامات سے نوازیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آیت نمبر 101 میں اللہ رب العزت نے پھر منافقین کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، لیکن یہ وہ منافقین ہیں جو بڑے سخت ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَارَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یعنی اپنے نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، وہ ہلتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو جانتے نہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ان کو ہم ڈبل عذاب دیں گے، 2 بار ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، یہ جو 2 بار عذاب ہے ان کو، سب سے پہلے تو عذاب ان کو دنیا کا ہے کہ دنیا کے اندر جب حزب الشیطان کی رٹ ختم ہو جاتی ہے، حزب اللہ کی رٹ قائم ہو جاتی ہے، تو یہ منافقین اعلی کار کے طور پر، ایجنٹیوں کے طور پہ، جاسوسیوں کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ اب ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، یہ نقصان میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں طرف دعویٰ کرتے تھے اور اب ان کی اعلی کاری ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر جب ان کی معلومات ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں، حزب اللہ کو اور سوسائٹی اور معاشرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق تھے، انہوں نے جاسوسی کرنے کے بعد، اعلی کاری کرنے کے بعد انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہ بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے، ان کا اعتماد ختم ہو گیا، اعتبار ختم ہو گیا۔ اور پھر دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو گویا منافق جیسے 2 چہروں والا ہوتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق ذو وجہین ہے، اس کے 2 چہرے ہیں، اسی طرح اس کو ڈبل عذاب ہوگا، دوگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ چہرے بھی 2 ہیں، کبھی کوئی چہرہ دکھاتا ہے، کبھی کوئی چہرہ دکھاتا ہے، تو ایسوں کو عذاب بھی ڈبل دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو حزب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اوصاف حسنہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کی فیملی، جاب، کاروبار کی پریشانیاں ہیں، اور اس نظام ظلم کے جو برے اثرات کی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔